بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. دیکھو بھائی دوستو اور بزرگوں، ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی زندگی اللہ کی یاد میں رکھی ہے. اس انسان کی زندگی اللہ کی یاد میں رکھی ہے. ایک بڑا عالم ہے جس کو پوری دنیا کہتے ہیں، اس کی زندگی بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر پر موقوف ہے. اور ایک چھوٹی دنیا ہے جسے ہم یہ انسان کہتے ہیں، اس کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کے اوپر رکھی. آپ نے حدیثوں کے اندر پڑھا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اس زمین کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی. پتہ چلا کہ اس ساری کائنات کی زندگی اللہ کی یاد کے اوپر موقوف ہے. اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر ایک ٹرین کا ایک پیسنجر ہو تو ریلوے جو محکمہ ہوتا ہے وہ پوری ٹرین کو صرف ایک پیسنجر کی وجہ سے چالو نہیں رکھتا ہے، بند کر دیتا ہے. لیکن اس پوری کائنات کے اندر ایک بھی اگر ایسا پیسنجر ہے جو اللہ کا ذکر اور اس کی یاد رکھنے والا ہے تو اللہ پوری کائنات کو باقی رکھے گا. پتہ چلا کہ اس پوری کائنات کی زندگی اور اس کا باقی رہنا کس پر موقوف ہے؟ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر پر موقوف ہے. اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ بھی چھوٹی دنیا ہے، عالم اصغر. اس انسان کی زندگی بھی اللہ کی یاد کے اوپر موقوف ہے. جب اس انسان کی زندگی سے اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ انسان بھی مر چکا ہے. جس طرح اس دنیا کے اندر چاند اور سورج ہے، انسان کی زندگی کے اندر بھی چاند اور سورج ہے. جس طریقے سے اس دنیا کے اندر آسمان اور زمین ہے، اس انسان کی چھوٹی سی دنیا کے اندر بھی آسمان اور زمین ہے. جس طرح اس پوری دنیا کی قیامت سب چیزوں کا تہس نہس ہو جانا ہے، اسی طریقے سے اس انسان کی زندگی کا بھی تہس نہس ہونا وہ اس کی قیامت ہے. جس انسان کی زندگی سے اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، سمجھ لو اس کی زندگی تہس نہس ہو گئی. آپ دیکھیے اس انسان کو جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے،
اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں، اور ایک وہ انسان جو اللہ سے بھی دور ہے، مسجدوں سے بھی دور ہے، دعوت کے کام سے دور ہے، اپنے مقام علماء سے دور ہے، مدارس اور خانقاہوں سے دور ہے، نماز کی پڑھی نہیں، حلال حرام کی پڑھی نہیں، اس انسان کی زندگی کے اندر دیکھو کہ وہ انسان کتنا بے چین اور کتنی پریشانی کے اندر. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو انسان میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. زندگی ایسی تنگ ہوتی ہے کہ نرم نرم گدے ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، ہر طرح کا کھانا ہونے کے باوجود وہ کھانا نہیں کھا سکتا، ہر طرح کی سیکورٹی ہونے کے باوجود اس کو ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی مار نہ دے. ابھی پیسہ ہے لیکن پیسوں والا سکون نہیں ہے، نرم نرم بستر ہے لیکن میٹھی میٹھی نیند نہیں ہے، ہر چیز دنیا کی موجود ہے لیکن اس کی زندگی اچھی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ چیزوں کا اچھا ہونا اس سے سکون ملتا ہے. نہیں، چیزوں کا اچھا ہونا اور ہے اور زندگی کا اچھا ہونا اور ہے. چیزیں اگر اچھی ہو گئی لیکن زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو زندگی اچھی نہیں ہوگی. جب زندگی اچھی نہیں تو انسان کی زندگی میں سکون بھی نہیں آ سکتا. اس انسان کی زندگی کے اندر قیامت آ چکی ہے اور اس قیامت کو ختم کرنا ہے، زندگی لانی ہے تو کہاں پر آنا پڑے گا اسے بھائی؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا پڑے گا. اسی لیے دیکھو سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ہستی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے کیا پیدا کیا ہے بھائی؟ موت اور زندگی. تو بھائی پہلے زندگی ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے؟ پہلے زندگی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد موت آتی ہے. پہلے زندگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد موت ہوتی ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے موت کو بیان کیا ہے پھر اس کے بعد زندگی کو بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان موت کو یاد کرے گا اصل زندگی اسی کو ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں جو انسان موت کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سمجھے گا، اس کو ہمیشہ یہ استحضار رہے گا کہ بھئی دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے. میں چاہے یہاں پہ کسی بھی ملک کا نیشنل ہوں لیکن حقیقت میں نیشنل نہیں ہوں. ہماری نیشنلٹی اصل کسی اور جگہ کی، ہم یہاں پہ پردیس میں. تو وہ کبھی بھی پردیس میں رہتے ہوئے اپنی ہمیشہ رہنے والے وطن کے آباد کرنے سے غافل نہیں رہے گا. وہ پردیس میں بھی تعمیر وطن کی فکر کے اندر رہے گا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو یہاں پہ زندگی سے مقدم کیا ہے، یہی سمجھانے کے لیے کہ موت کو سامنے رکھنے سے حقیقی زندگی ملتی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو زندگی نہیں ہے، یہ تو موت ہی ہے. احلام نوم او کظل زائل ان اللبیب بمثلها لا يخدع. ایک انسان جو خواب دیکھتا ہے تو بس یہ دنیا کی زندگی اسی خواب کی طرح. تو میں نے اس کے اوپر آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ انسان کی زندگی ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ انسان کے لیے موت ہے. آپ کو اس سے ایک قصے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے چلے. راستے میں درخت آیا، انہوں نے سوچا کہ بھئی درخت کے سائے میں آرام بھی کر لیتا ہوں، تھوڑا سا کھانا کھا لیتا ہوں، سستا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد پہنچ جاؤں گا. اور گاؤں سامنے ہی ہے. وہ کھانا کھانے کے بعد جو لیٹے تو دو پرندے جو ہے وہ درخت کے اوپر گفتگو کر رہے تھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو اس بزرگ کو سمجھا دیا. دیکھیے کرامات الاولیاء حق، اہل سنت والجماعت کے یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، اور کشف جو ہے نا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. انسان کے اختیار کی بات نہیں ہوتی ہے. وہ اللہ جب کسی انسان کو کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے تو وہ دکھا دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہہ دوں، اس سے آگے بڑھ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے نا کشف کو بزرگوں کی بہت بزرگی کی علامت سمجھتے ہیں. بھئی کو کشف ہوتا ہے مطلب بہت بڑے بزرگ ہیں. تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بھئی کشف کا ہونا کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے. بزرگوں کے علاوہ عام انسان کو بھی کشف ہوتا ہے، بلکہ حضرت نے لکھا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کو بھی کشف ہو جاتا ہے. جیسے اسی قصے کے اندر اس لیے کشف کا ہونا، جو انسان اپنے ذات پر محنت کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. کشف جو ہے یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے، حال البتہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے یہ چیز. بہرحال وہ دو پرندے بات کر رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھی یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بھئی فلاں گاؤں میں فلاں انسان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ بھئی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، کیا فائدہ جانے کا. تو یہ جو بزرگ تھے ان کو بہت افسوس ہوا کہ بھئی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اب سامنے والے کا تو انتقال ہو گیا ہے، کیا فائدہ، چلو واپس چلا جاتا ہوں. لیکن پھر ان کے دل کے اندر آیا کہ بھئی چلو اگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو ان کے رشتہ داروں سے میں تعزیت کر لوں گا، ملاقات کر کے آ جاؤں گا. اس نیت سے وہ چلے، اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ جس بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہ تو چارپائی کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور زندہ ہے. تو اس کو خوشی ہوئی کہ چلو بھائی زندہ ہے، لیکن ساتھ میں افسوس بھی ہوا. اور افسوس کرتے ہوئے کہا کہ بھئی آج کل تو پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے. بھئی انسان تو بولتے ہی بولتے تھے، اب تو پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے. بھائی کیا مسئلہ ہوا؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ اس طرح دو پرندے بات کر رہے تھے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، تم تو زندہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ذرا وقت بتانا، وقت کون سا تھا؟ بولا یہ 1 سے 1.5 کے بیچ میں. بولے ہاں ان پرندوں نے سچ کہا ہے، پرندے جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا تھا، غفلت ہو چکی تھی مجھے، اور ایمان والے کی غفلت وہ اس کے لیے موت ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. یہ حدیث ہے. ہم اور آپ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی زبان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ انسان جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور اللہ سے غافل وہ مردہ ہے. اللہ سے غافل وہ مردہ ہے. اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ کی یاد، جو قرآن کریم کی آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یہ سورہ مزمل کی 3 آیتیں ہیں. اس میں سب سے پہلا حکم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور حضور کے واسطے سے پوری امت کو دیا گیا، وہ یہی ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو، تمہارے رب کے نام کا. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا نام لو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو. رب کا لفظ لا کر اللہ نے انسانوں کے دلوں میں جو محبت کے جذبات تھے اس کو ابھارا. جس طرح انسان اپنے شفقت کرنے والی ماں اور باپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں اور زمانے کے حوادثات سے انسان کو بچاتے ہیں. تو ماں باپ چونکہ بچوں کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو بچوں کو اپنے ماں باپ سے فطری لگاؤ ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اسی فطری جذبے کو ابھارتے ہیں. بھئی اس ہستی کا نام لیتے رہو جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنہار ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو اوپر سے لے کے نیچے تک، شروع سے لے کر آخر تک وہی تو پورا کرتا ہے. تو جب محبت کا جذبہ ابھرے گا تو انسان اللہ کو یاد بھی محبت کے ساتھ میں کرے گا. اور ایک بات اور سمجھ لو، اللہ کی یاد اور شریعت پر عمل اور سنت کے مطابق زندگی، یہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو یہ چیزیں بوجھ لگتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو یہ چیزیں بوجھ نہیں لگتی بلکہ ان کو مزہ آتا ہے. اس میں مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور مزہ ان لوگوں کو نہیں آتا جو ان چیزوں کو قید سمجھتے ہیں کہ قید ہے. جس طریقے سے ایک چور ہوتا ہے، اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور جیل کا دروازہ باہر سے بند کیا جاتا ہے. تو چور کو اور قیدی کو جیل میں جو بند کیا جاتا ہے، اس چور کی شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور دوسرا ہوتا ہے انسان کا قلعہ بند ہو جانا. انسان نے اپنے آپ کو قلعے میں داخل کر دیا، اور قلعے کا دروازہ باہر سے بند نہیں کیا جاتا، اندر سے بند کیا جاتا ہے. اور قلعے میں انسان جاتا ہے لوگوں کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو بھئی قید میں جانا اور قلعہ بند ہونا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو شریعت اور اللہ کے احکامات والی زندگی، جسے ہم دینی زندگی کہتے ہیں، اسے کچھ لوگ تو قید سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ قلعہ بند ہونا سمجھتے ہیں. قید نہیں ہے، یہ ہماری اپنی سیکورٹی اور ہماری اپنی حفاظت ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے نا کہ بھئی اللہ کی یاد یہ انسانوں کی زندگی ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت یہ انسانوں کی موت ہے. دیکھو ذکر کا جب لفظ آتا ہے نا تو عام طور پر لوگ ذکر کا مطلب صرف کتنا سمجھتے ہیں کہ تسبیح نکالو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کوئی وظیفہ کر لو. اس کو لوگ ذکر سمجھتے ہیں. بھئی یہ بھی ذکر ہے لیکن سارا ذکر نہیں ہے، ذکر کا ایک حصہ ہے. ایک انسان راستے میں چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھی آنکھوں کی حفاظت کرو، تو یہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا چاہے زبان سے اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ذاکر ہے. ایک انسان تجارت کر رہا ہے اور تجارت کے دوران جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، مال کو اصلی کے جو مال ہے اس کو سامنے رکھ کر بیچتا ہے، اس کا کوئی عیب چھپاتا نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو یہ سچ کے ساتھ میں اور خیانت سے بچتے ہوئے امانت داری کے ساتھ میں جو تاجر تجارت کر رہا ہے، تو چاہے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں ذاکر ہے، وہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا. ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں ذاکر ہے. ایک انسان اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا نظر الرجل الى امرأته ونظرت المرأة الى زوجه نظر اللہ الیہما نظر رحمت. کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، تو اللہ بھی ان دونوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو یہاں تو کوئی ذکر نہیں، یہاں تو مزہ آ رہا ہے. بھئی انسان اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، بیوی اس کے شوہر کو دیکھ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان کی محبت سے اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے، تو یہ اپنی جذبے کو پورا کرنے والا انسان بھی اللہ کی نگاہ میں ذاکر ہے، یہ ذکر کر رہا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے.
بولو محبت بھی بڑھ گئی، پیار بھی آ گیا، اور صدقے کا ثواب بھی مل گیا۔ صدقے کا ثواب ملنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ انسان بھی ذکر کرنے والا ہے، لیکن یہی ہاتھ اگر کسی نامحرم عورت کو کچھ کھلائے تو یہ ذکر کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ سے غافل ہے۔ یہی آنکھ جو اپنی بیوی کو دیکھنے سے ذکر کرنے والی بن رہی تھی، اب یہی آنکھ سڑک پر چلتی ہوئی نامحرم عورتوں کو دیکھے گی، اب یہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ سے غافل انسان ہے۔ اب ذکر اور عدم ذکر کا مطلب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں بھائی، ہاں بات سمجھو، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کچھ سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ سمجھو، تو ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، ذکر آنکھ کا بھی ہوتا ہے، ذکر دل کا بھی ہوتا ہے، ذکر دماغ کا بھی ہوتا ہے، حلال روزی کا بھی ہوتا ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے، بہت عجیب جملہ ہے، بہت عجیب۔ من اکل الحرام عصت جوارحہ شاء ام لم یشاء علم او لم یعلم۔ سہل تستری بہت بڑے صوفیاء کرام میں سے گزرے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنی متبحر عالم نے ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا، اب چاہے جان بوجھ کر کھایا ہو چاہے بے دھیانی میں کھایا ہو، تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ عصت جوارحہ، اس کے اعضاء نافرمانی کریں گے، ان کے اعضاء سے گناہ کے کام ہوں گے، چاہے یہ چاہے یا نہ چاہے، اسے پتا ہو یا نہ پتا ہو۔ حرام لقمے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان نے حرام لقمہ جان بوجھ کر کھایا ہے تب تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کے اعضاء بھی نافرمانی کریں گے، اور اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا بغیر دھیان کے، اسے پتہ نہیں تھا اسے، اور حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں گیا، تو حرام لقمہ کھانے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اعضاء نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ یہ اس حرام لقمے کا ایک لازمی اثر ہے۔ تو دیکھو، حرام لقمہ جان بوجھ کر کھانے والا یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے اور ذاکر نہیں ہے، اور حلال لقمے کا اہتمام کرنے والا یہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ ہے ذاکر اور عدم ذاکر۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت شعب الایمان کے اندر نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، کہ جس شخص نے ایک کپڑا 10 درہم میں خریدا اور اس 10 درہم میں سے ایک درہم یہ حرام کمائی کا ہے، تو لم يقبل اللہ صلاتہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے بدن کے اوپر ہے۔ حرام کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے انسان اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، اپنی معاشرت کو اچھا بناتا ہے، تو اپنی معاشرت اور معاملات کو درست رکھنے والا انسان چاہے زبان سے اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ذاکر بندہ ہے۔ جیسے اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب تک وہ کپڑا ہے 9 درہم حلال کے، ایک حرام کا آ گیا، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن نمازیں قبول نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نماز پڑھنا چھوڑ دو بھائی، اس لیے کہ جب نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم نے تو بیان کے اندر سنا، تو اب تو ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ نماز اگر انسان حرام کمائی کے باوجود بھی پڑھے گا تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ قبول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک انسان نے نماز پڑھی تو کل قیامت کے میدان میں نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ اس کو نہیں ہوگا،
نماز کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر سے اتر گئی. یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. ہاں، نماز کے جو ثمرات ہیں، نماز کی جو برکتیں ہیں، نماز کے جو فائدے ہیں، وہ اس کو نہیں ملیں گے. یہ نماز قبول نہ ہونے کا مطلب ہے. اس لیے اپنی معاشرت کو درست رکھنا، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا، اور اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا اہتمام کرنا. تو یہ اہتمام کرنے والا بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. ہمارے مسلمان طبقے کے اندر آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف عبادتوں کو ہی دین سمجھتا ہے. بھی بہترین نماز پڑھ لی، معمولات پورے کر لیے، اور کیا کہتے ہیں کہ نوافل اور سنتوں کا اہتمام ہے، بس دین اس حد تک. اس کے بعد معاملات کی صفائی، معاشرت کی صفائی، اس کا کوئی اہتمام ان کے یہاں پہ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بھی بہت اہم جزو ہے، بہت اہم. اگر ہماری عبادتیں اچھی ہیں لیکن معاملات ہمارے خراب ہیں، معاشرت ہماری خراب ہے، تو ایک تو لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی کریں گے. دیکھو بھئی نماز پڑھتے ہیں ایسا کرتے ہیں، دیکھو بھئی نماز پڑھتے ہیں ایسا کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی کریں گے. اور دوسرا، ہم دین کا کام کر کے 5 لوگوں کو دین پر لگائیں گے، لیکن 20 لوگ ہماری معاشرت کی گڑبڑی کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں گے. تو 5 لوگوں کو دین پر لانے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن 20 لوگوں کے دین سے دور ہونے کا ذریعہ اور سبب بھی ہم بنیں. اس لیے اپنی معاشرت اور معاملات کو بھی درست کریں. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے یہاں تو اتنا اہتمام تھا کہ ان کے وہاں پہ کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلے وہ اس کی معاملات اور معاشرت کو ہی دیکھتے تھے. بھئی کسی کے معاملات وغیرہ ہے، سارے صاف کر کے پھر اس کے بعد آؤ تو میں بیعت کروں گا. ایک صاحب جو حضرت کے خلیفہ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو خلافت دے مطلب بہت بڑی چیز ہے، اور بغیر گھسے ہوئے، بغیر تربیت کیے ہوئے کسی کو خلافت بھی نہیں دیتے تھے. تو بہرحال انہوں نے خلافت دی، بہت بڑے عالم تھے. وہ اپنے بچے کو لے کر آئے، 13 سال کا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی تم ٹرین سے آئے، اس بچے کی ٹکٹ لی تم نے؟ بولا حضرت ٹکٹ نہیں لی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دکھتا 12 سال کا ہے 13 سال کی عمر، اور 12 سال تک کی ٹکٹ معاف ہے. اس وقت میں ایسا تھا. حضرت نے کہا کہ بھئی دکھتا 12 سال کا ہے لیکن عمر تو 13 سال کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے معاملات صاف نہیں ہے. دی ہوئی خلافت انہوں نے واپس لے لی، اتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے. آج ہم اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ہم دین اور عبادتوں کے ذریعے نور ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں، اور معاملات اور معاشرات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے راستے سے ہمارا نور نکل جاتا ہے. لیکیج جسے کہتے ہیں نا، لیکیج. اس لیے اپنے معاملات اور معاشرت کو بھی ہم درست کریں. کسی کا ہمارے ذمے کوئی قرضہ نہ رہے، کسی کا لینا دینا نہ رہے. کوئی معاملہ کرے تو انتہائی صاف کرے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک، بڑے چھوٹوں کا ادب. اس وقت میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ جو بزنس ہے نا، وہ ادب کا ہے. ادب اور تہذیب آج ہماری زندگی سے نکل چکی ہے. آج ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بڑوں کا کیا ادب ہوتا ہے، علماء کا کیا ادب ہوتا ہے، معاشرے کے بڑوں کا کیا ادب شریعت نے بتایا ہے. ادب اور تہذیب. آج بدتمیزی بالکل عام ہو چکی ہے، اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ادب بھی دین کی کوئی چیز ہے کہ نہیں، اور بدتمیزی سے کتنا نقصان ہوتا ہے، بے ادبی سے کتنا نقصان ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. اس لیے بھائی اللہ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. اس لیے اپنے ہر چیز کو درست کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں رک کر ایک چیز اور بتا دوں کہ ذکر کو بالکل معمولی بھی نہ سمجھیں. ذکر جب آتا ہے تو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے.
ایک کتاب میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مچھر تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ دائر کیا ہوا کے اوپر کہ بھئی میں کسی کے بدن پہ بیٹھتا ہوں، خون چوسنے کے لیے بیٹھنے ہی نہیں دیتا، ہوا آتی ہے مجھے اڑا کے لے کے چلی جاتی، میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بلاؤ ہوا کو۔ اب مچھر ہے، وہ جیسے ہی ہوا آئی تو مچھر بھاگا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ارے بیٹھ تو صحیح، جب تک دونوں فریق نہیں ہوں گے میں فیصلہ کیسے کر سکوں گا؟ تو مچھر نے کہا کہ حضرت یہی تو مسئلہ ہے کہ جب ہوا ہوتی ہے تو میں رہ ہی نہیں سکتی وہاں پہ۔ تو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر یہ ہوا کی طرح ہے، وہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو گناہ جو ہے نا وہ مچھر کی طرح اسی طرح بھاگ جاتے ہیں، اور پھر گناہ انسان کی زندگی میں نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو بھی کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، اللہ کا جو ذکر کر سکتے ہو زبان سے، دماغ سے، دل سے، اس ذکر کو اپنی زندگی کی غذا بناؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی دین پر عمل کرنا بھی آسان کرے گا، اور ایک ایک کر کے گناہ انسان کی زندگی سے مچھر کی طرح بھاگیں گے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھی پوری آیتوں کی 3-4 آیتوں کی تفسیر کرنی تھی، لیکن اسی کے اندر وقت پورا ہو گیا۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پوری کریں۔